ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز سوموار بمطابق اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے بدن مبارک سے یتیمی کے عالم میں ظہور پذیر ہوئے۔ قبل از اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی میں قریش کی آنکھوں کا نور اور محبتوں کے محور و مرکز تھے۔ حسن اخلاق، اعلیٰ و عرفہ اطوار کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کی دولت سے سرفراز فرمایا اور وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت عربوں میں جہالت کے نتیجے میں جتنی بھی برائیاں جنم لے سکتی ہیں وہ سب ان میں موجود تھی، بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر بیت اللہ شریف کو بتوں کا گھر بنایا ہوا تھا اور ہر گھر میں بھی بت موجود تھے جن کو وہ اپنا معبود جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی توحید کی آواز بلند فرمائی اور لوگوں کو بتلایا کہ کائنات کا واحد مالک و خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، تمام مکہ والے سخت مخالف ہو گئے اور بقیہ 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی نظر ہو گئی۔ اسی 13 سالہ زندگی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے جانے لگے۔ 3 سال تک مکہ مکرمہ والوں نے خاندان بنو ہاشم سے ترک موالات کے یہ رکھا اور انہی پہاڑ کی ایک گھاٹی میں جسے شعب ابی طالب کہتے تھے مجبوراً پناہ لینا پڑی۔ اسی دوران مہربان چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی اور جان نثار زوجہ مطہرہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسی 13 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت بھی کرنا پڑی۔ انہی حالات میں 13 سال گزر گئے۔ اسی دوران 11 ہجری کو آپ کو دولت معراج سے سرفراز فرمایا گیا اور 11 ہجری میں حج کے موقع پر مینا میں آپ کی ملاقات مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے ایک گروہ سے ہوئی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان دی۔ انہوں نے پیغام الہی کو تسلیم کیا اور آپ کی بیعت فرمائی جسے عقبہ کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اگلے سال 12 ہجری میں مدینہ طیبہ کے لوگ پھر حج پر آئے اور 12 حضرات مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ دین کی تعلیم دینے کے لیے مبلغ اسلام بنا کر روانہ فرما دیا۔ 13 ہجری میں مدینہ طیبہ کے حجاج کرام پھر تشریف لائے اور عقبہ کے مقام پر 73 مرد اور عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت فرمائی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باذن خداوندی اپنے پیارے صحابہ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو بہت سے صحابہ کرام باری باری مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ پورا مدینہ شہر جسے یثرب کہتے تھے اور نور اسلام سے منور ہو گیا۔ کفار نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے بچے خوچے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈالنا شروع کر دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دشمنی میں آخری درجے تک پہنچ گئے۔ کفار اسلام پر آخری ضرب کاری کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ قریش نے آپ کے مکان کو گھیر لیا اور آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہے کیونکہ عرب کسی زمانہ مکان میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے۔ قریش کو باوجود عداوت کے آپ کی دیانت پر بہت اعتماد تھا، اپنی امانتیں حضرت کے پاس ہی رکھتے تھے۔ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا تاکہ آپ کے بعد لوگوں کی امانت احتیاط سے مالکوں کو حوالے کر دیں، پھر بنفس نفیس سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے کفار کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون کے ساتھ اپنی اقامت گاہ سے سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر پہنچے اور مختصر حال و احوال کے بعد دونوں محبوب ہستیاں غار ثور کی طرف روانہ ہو گئی۔ غار ثور پر پہنچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اپنے محبوب کا سر مبارک رکھا اور آپ اسے تکیہ بنا کر سو گئے۔ اس دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایری کی روک سے سام کو غار کے سوراخ سے داخل ہونے سے روکتے رہے، خود اس کے کاٹنے کی تکلیف برداشت کرتے رہے مگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے پہنچنے نہ دیا۔ درد کی وجہ سے آنسو نکل کر چہرے پر نور پر گرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ ابو جہل ایک سراغی کی مدد سے کفار کی ایک جماعت لے کر غار کے منہ پر پہنچا تو مکری نے غار کے منہ پر جالا تان رکھا تھا اور ایک کبوتری جس نے ایک طرف انڈے دے رکھے تھے، انہیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا اور وہ نامراد واپس لوٹ گیا۔ 3 دن غار ثور میں قیام کے بعد ایک اونٹنی پر آپ سوار ہو گئے
اور دوسری پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ سوار ہو کر 8 دن کے معجزاتی سفر کے بعد دشمنوں کے نرگے سے نکل کر بستی قبا میں ورود مسعود ہوئے۔ یہ قافلہ صبح ہوتے ہی حضرت ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظہور پذیر ہوا اور ایک خشک تھنوں والی بکری نے دودھ سے ام معبد کے تمام برتن لبریز کر دیے۔ وہاں سے قافلہ آگے چلا تو اس کے ایک پہلوان سراقہ سے سامنا ہو گیا۔ اس نے آپ حضرات کو للکارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور اس کی طرف پھیرا تو اس کے گھوڑے کی تمام ٹانگیں زمین میں دس گئیں۔ اس نے منت سماجت کی اور رہائی پائی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسرا کے کنگن پہننے کی بشارت دی جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے قافلہ آگے روانہ ہوا۔ مدینہ طیبہ کے نواح میں ایک شخص بریدہ اسلمی اپنے 70 آدمیوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گات میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا اور اس نے اپنی پگڑی کو اپنے نیزے کے اوپر باندھا اور ایک جھنڈا بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حفاظت کے لیے چلنا شروع کر دیا۔ قبا کی بستی کے باہر اہل مدینہ نے فقید المثال استقبال فرمایا اور خوشی خوشی بستی میں لے گئے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عوف کے خاندان کے سردار کلثوم بن بدم کے گھر کو انوارات نبوت سے منور فرمایا اور وہیں بقیہ ایام مقیم رہے۔ وہاں 14 روز قیام رہا اور ایک مسجد جو کہ آج مسجد قبا کے نام سے زیارت گاہ خواص و عام ہے اس کی بنیاد رکھی۔ 14 روز کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ قبا سے مدینہ پاک 3 کلومیٹر ہے۔ سڑک کے دونوں طرف عشاق موجود تھے۔ چھوٹی بچیاں دف بجا کر استقبالیہ نغمے عربی زبان میں پیش کر رہی تھیں۔ راستے میں بنی سالم کا باغ آیا جہاں جمعے کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ وہیں نماز جمعہ عطا فرمائی جہاں پر اس وقت مسجد جمعہ موجود ہے۔ وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ مدینہ میں چھتوں پر خواتین بچے ایک نظارہ کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ مبارک کی مہار گلے سے لے دی گئی اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ ناکہ مبارک نے پورے شہر کا چکر لگایا اور بالآخر وہ اس عظیم ہستی جنہیں میزبان رسول پاک حضرت ابو انصاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کے مکان پر جا ٹھہری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چند روز قیام فرمایا۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کے خوشگوار کے ہونے کی اور ناپ تول میں برکت کی دعائیں فرماتے رہے۔ اسی طرح سفر ہجرت مکمل ہوا۔ اس دوران سیدنا علی المرتضیٰ اور بہت سے دوسرے صحابی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور چند روز بعد مسجد نبی کی تعمیر شروع فرمائی۔ تعمیر مسجد کے بعد ایک طرف ایک دینی مدرسہ کونے میں قائم کیا جس کا نام مدرسہ صفا مشہور ہوا۔ اس کے بعد امہات المؤمنین کے لیے حجرات تعمیر کرائے گئے اور باقاعدہ و ضابطہ طور پر مدینہ طیبہ کو ایک فلاحی ریاست قرار دے کر پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پھر بقیہ 10 سالہ زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری۔ یہ سفر ہجرت کا انتہائی اختصار کے ساتھ واقعہ ہے اور یہ بہت بڑا خیر و برکت کا سفر تھا۔ اس سفر کی ابتدا 23 صفر المظفر بعد نماز عشاء ہوئی۔ یکم ربیع الاول بروز اتوار بعد نماز عشاء غار سور سے روانگی ہوئی اور 8 ربیع الاول بروز سوموار دوپہر کے وقت قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ہمراہ ورود مسعود ہوا اور پھر آپ نے 22 ربیع الاول کو قبا مسجد سے مدینہ طیبہ کی طرف روانگی فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔